الحمدللہ، جب ایک سالک راہ حق کا ایک مسافر مقام اخبات پر پہنچ جاتا ہے تو پھر وہ کبھی اپنے نفس سے راضی نہیں رہتا، ہمیشہ اپنے نفس پر اسے غصہ آتا ہے اور اپنے نفس سے الگ ہونے کا آرزومند ہوتا ہے۔ جب ہم نفس کہتے ہیں تو مقصود یہ ہوتا ہے کہ ایک بندے کے اندر بیماری والے اوصاف، علت والے اوصاف اور وہ اخلاق اور افعال جو قابل مذمت ہوتے ہیں، چاہے وہ کسبی ہوں چاہے وہ خلقی ہوں، ہر طرح کے اوصاف و افعال کی ملامت اس کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے جو برے ہوں اور لائق مذمت ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا قول وَلَا اُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ کی ایک تفسیر یہ بھی کی گئی ہے، جیسا کہ سعید ابن جبیر اور عکرمہ رحمہ اللہ کا قول ہے کہ ہر خیر و شر پر یہ نفس ملامت کرتا ہے اور خوشحالی و بدحالی کسی حالت میں صابر نہیں رہتا۔ جو لوگ نفس سے متعلق گفتگو کرتے ہیں ان کے اول و آخر اور ان میں سے حق پرست و باطل پرست سارے لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ نفس اللہ اور بندے کے درمیان ایک حجاب ہے، اور کوئی بندہ اس وقت تک اللہ کے پاس نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ اس حجاب کو کاٹ نہ دے، اس پردے کو ہٹا نہ دے۔ اسی لیے ابو یزید کہتے ہیں کہ میں نے رب العزت کو خواب میں دیکھا تو میں نے پوچھا کہ اے میرے رب، آپ تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے؟ تو اللہ نے کہا کہ اپنے نفس کو الگ کر دو اور آ جاؤ۔ والحمدللہ رب العالمین۔